الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزو، اس وقت جو یہودیوں کی سازش ہے کہ مسلم خواتین کو بیوٹی کے نام پر اسلام سے دور کیا جائے اور اسلامی تشخص ان کی زندگی سے ختم کر دیا جائے، اسلامی شناخت ان کی زندگی سے نکال دی جائے، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو تو بیوٹی کے نام پر وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے رک جائے۔ مثلا ابھی جو ہے وہ بیوٹی پارلر سے آئی ہے اور اس نے میک اپ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے منادی نے اللہ کے گھر سے آواز دی ہے، اور جو ہے مسجد میں لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں، گھر کے افراد جب گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جا رہے ہیں اور گھر پہ کہتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا، آپ بھی وضو کر کے نماز پڑھ لیجئے، تو وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں نے ابھی تو میک اپ کیا، یا کسی پروگرام میں کسی فنکشن میں وہ بیوٹی پارلر سے جا کر آئی ہے اور وہ اب یہ چاہتی ہے کہ اس کو باقی رکھے، تو وضو نہیں کرے گی، نماز نہیں پڑھے گی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑے گی، اور جب اسے پتہ چلے گا کہ میں جو بیوٹی پارلر سے آئی ہوں اس کی وجہ سے میں زیادہ خوبصورت نظر آ رہی ہے، میری خوبصورتی اور زیادہ بڑھ گئی ہے، تو وہ اوروں کے سامنے بے حیا ہو کر آئے گی اور غیر محرم افراد کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو ظاہر کرے گی اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں مجرم ٹھہرائی جائے گی اور گنہگار ہوگی، اور جو ہے اپنا حسن و جمال لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گی جس کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگی۔ اس وقت یہودیوں کی سب سے بڑی سازش وہ بیوٹی پارلر کے ذریعے سے مسلم خواتین کو بے حیا کرنا ہے، ان کی زندگی میں بے حیائیوں کو ڈالنا ہے اور ان کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کے ڈر نکال کر جو ہے دنیا کے اور اپنے حسن جمال کی مٹنے کا ڈر ڈالنا ہے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ میں وضو کر لوں گی اور نماز پڑھوں گی تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کروں گی تو میری جو ہے بیوٹی کم ہو جائے گی، اس لیے کہ میں نے بیوٹی پارلر جو بے حیائی کو فروغ دینے لگتا ہے وہ ہمارے مسلم معاشرے میں پہلے آتا ہے، وہ کم قیمت پر ہوتا ہے، اس لیے کہ یہودیوں کی یہ سب سے بڑی سازش ہے جو اللہ سے دور کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دور کرے، اس کو جلد جو ہے مسلم معاشرے میں لایا جائے اور کم قیمت پہ جو اس کو بیچا جائے تاکہ مسلم معاشرے میں بے حیائی کا فروغ ہو، اور آج وہی ہو رہا ہے کہ بے حیائی کا فروغ ہوتا جا رہا ہے۔ مسلم خواتین جو ہے وہ بیوٹی پارلر کے نام پر جو ہے باہر آ رہی ہیں اور نئے فیشن کے نام پر نئے ڈیزائن کے کپڑے آ رہے ہیں جس کو شریعت بالکل پسند نہیں کرتی، اور اس کپڑے کو پہننے کے بعد شریعت کہہ رہی ہے کہ رب کاسیات فی الدنیا وعاریات فی الاخرہ، کہ بہت ساری خواتین ایسی ہوگی جو دنیا میں کپڑے والی کہلائی تو جائے گی لیکن اللہ کے پاس وہ کپڑے والی نہیں ہوگی، ان کو برہنہ اٹھایا جائے گا۔ وہی جو ہے فیشن کپڑوں کا آتا ہے تو مسلم معاشرے میں اس کو تیزی کے ساتھ پھیلایا جاتا ہے اور کم دام میں، کم قیمت میں مسلم معاشرے میں، مسلم محلوں میں اس کو لایا جاتا ہے تاکہ جو اس کو خرید کر مسلم خواتین بے حیا ہو جائے۔ اب دیکھیے نئی طریقے کی جو ہے چپلیں آ رہی ہیں اور جو ہے سینڈلیں آ رہی ہے اور اس کو مسلم معاشرے میں زیادہ فروغ دیا جا رہا ہے۔ کاسمیٹک کے بہت سارے سامان ایسے ہیں جو مسلم معاشرے میں لائے جا رہے ہیں کم قیمت پر، کم دام میں، تاکہ جو ہے مسلم خواتین بے حیا ہو جائے، کم عمر سے ہی بچوں کو یہ چیزیں پہنائی جائے، یہ چیزیں دلائی جائے تاکہ ان کے دلوں سے جو ہے وہ اسلام کی محبت اور اسلام کی عظمت نکل جائے، اسلام کی شناخت ان کی زندگی سے ختم ہو جائے۔ یہ ساری کوششیں کی جا رہی ہے، اس لیے میں آپ سے عرض کروں گا کہ اپنی مسلم بہنوں کی اور اپنی جو ہے گھر کی خواتین کی فکر کرے، ان جو ہے آنے والے فیشن سے انہیں دور رکھے، خاص طور سے بیوٹی پارلر سے۔ اب بیوٹی پارلر میں جو چیزیں ہو رہی ہیں، جو بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے، یہ بہت زیادہ سخت ہے۔ ہمارا معاشرہ بیوٹی پارلر کی وجہ سے بے حیائی کی طرف بڑھ رہا ہے اور بدکاریوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہمارے مسلم معاشرے میں بدکاریاں زیادہ عام ہو رہی ہیں یہ بیوٹی پارلر کی وجہ سے، اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنے خواتین کو اس سے دور رکھیں۔ اب جو ہے ہمیں کیا چیزیں اختیار کرنا ہے اور ہم جو کن چیزوں سے اپنے حسن میں نکھار پیدا کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔